اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، آج 10 ربیع الثانی کا مہینہ آ گیا ہے اور اس کی 10 تاریخ ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ مہینہ بے فکری اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ آج کے دن اس مہینے میں آپ یہ مختصر سا عمل کر لیں گے۔ صرف اس سورت کو آپ 4 بار پڑھو گے، صرف 4 مرتبہ، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ انتہائی مجرب اور اکثیر عمل بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ پریشان ہیں رزق اور دولت کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، آمدنی کم ہے، اس میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، پھر اپنا ذاتی مکان نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، اچھی جگہ روزگار چاہتے ہیں، یا پھر آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا بے اولادی کے سبب پریشان ہیں، اولاد چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی الگ مقصد اور الگ حاجت ہے، بے شک، لیکن یہ وظیفہ ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، ہر جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ بتایا جائے، جس تعداد و ترتیب کے ساتھ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی تعداد ترتیب بڑھانی ہے، کم نہیں کرنی، اور وظیفے کو پوری یقین کامل توجہ کے ساتھ کرنا ہے آپ نے۔ بہت سارے لوگ پھر یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ سب سے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ آپ کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ جو بھی شخص پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی ہو جاتی ہے، ہماری روح بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو ختم ہو جائے گی، بہت طویل ہو جائے گی۔ استغفر اللہ جو بھی شخص 70 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے آپ خود یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے اس لیے استغفر اللہ اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ وظیفہ نہیں کر رہے، اگر وظیفہ کر چکے ہیں تبھی آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے اپنی زندگی کا استغفر اللہ کو پڑھنے کا تا حیات۔ آپ کے سارے کام بگڑے سنور جائیں گے، دلی سکون حاصل ہوگا، اور ایک عجیب سی پرسکون سی زندگی ہو جائے گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی کام تھے اٹکے ہوئے، رکے ہوئے، بندش جن میں رکاوٹیں ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا اور آپ کی ساری دلی مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بے شک دینے والی ذات میں رب کی، جب وہ انسان سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، پریشانیاں، غم، بیماریاں، یہ سب انسانی زندگی کے تو حصہ ہیں، لیکن سب کو ختم کرنے کے لیے قرآن تو پوری شفا ہے۔ نماز جو ہماری زندگی میں سکون لاتا ہے اور ہمارے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ بے شک آپ جس کام کی بھی نیت کر کے یہ وظیفہ کرو گے، آپ وہ اس میں اس کا پھل ضرور ملے گا۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں وظیفے کی طرف، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ یہ عمل آپ چلتے پھرتے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عمل آپ نے، اگر آپ کو سورہ زبانی یاد ہے تو پھر آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔
سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ جب آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ کوثر، قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورہ کوثر کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اور اس کو دولت والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ جب آپ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو عمل پڑھنا ہے وہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کوئی زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، لیکن جو بھی شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور یہ واحد صورت ہے جو قیامت کے دن جھگڑا کرے گی اللہ سے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہوگا اس بندے کے لیے، اس بندے کو جنت میں داخل کروا لے گی بے شک۔ اتنی زیادہ فضیلت اور برکات والی صورت ہے یہ۔ اس کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا اس کو ویسے بھی زندگی میں معمول بنا لے، رات کے ٹائم عشاء کے بعد ایک بار سورہ ملک ضرور پڑھ لیا کریں۔ دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، یا پھر عصر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ ملک کو۔ یہاں آپ نے اس عمل میں سورہ ملک کو 4 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا پڑھ کے اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتی ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جس مقصد کی نیت کی تھی اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ اور بیکاری بن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقصد کو آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حامی و ناصر اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔